الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. رواہ مسلم۔ محترم مسلمین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے۔ اس کے راوی صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تحاسدوا، حسد سے بچو، حسد نہ کرو۔ ولا تناجشوا، اور نجس سے کام نہ لو۔ ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل میں نفرت اور بغض پیدا نہ کرو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہ چلو، ایک دوسرے کو بے یار و مددگار نہ چھوڑو۔ ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، اور ایک دوسرے کی خرید و فروخت پر خرید و فروخت نہ کرو۔ وكونوا عباد الله اخوانا، اور اللہ کی عبادت گزار بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اس کی تکذیب نہیں کرتا اور اس کی تحقیر نہیں کرتا۔ التقوی ہا ہونا، پیارے نبی نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، اور پھر پیارے نبی نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے سینے کی جانب اشارہ کیا 3 مرتبہ۔ حضرین گرامی، طویل حدیث ہے، کئی باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات جو ہم کل سن رہے تھے کل کے درس میں، وہ یہ ہے: لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، حسد سے بچ کر رہو۔ حضرین گرامی، آپ کے سامنے کل کے درس میں بیان یہ بات سامنے آئی تھی کہ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس نعمت کی وجہ سے جلنا، اپنے دل میں تکلیف محسوس کرنا، اور اس بات کی خواہش کرنا کہ کسی بھی طرح وہ نعمت اسے چھن جائے، وہ نعمت اس سے مٹ جائے، وہ نعمت اسے ختم ہو جائے، اور وہ نعمت چھننے کے لیے، وہ نعمت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ حسد اور حسد کا جذبہ ہے۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں: لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، حسد سے دور رہو۔ حضرین گرامی، یاد رکھیں، سلف کہا کرتے تھے: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، کوئی بھی انسان حسد سے پاک نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر حسد کا جذبہ پایا جاتا ہے، ہر انسان کے اندر حسد کا جذبہ موجود ہے۔ فَأَمَّا الْكَرِيمُ فَيُخْفِيهِ، اور اگر انسان شریف ہو، عزت دار ہو، اس کے اندر اخلاق ہو، دین ہو، ایمان ہو، تو پھر ایسا انسان اپنے حسد کے جذبے کو دباتا، اس کو بڑھنے نہیں دیتا۔ فَأَمَّا اللَّئِيمُ فَيُبْدِيهِ، اگر انسان کے اندر ایمان نہ ہو، دینداری نہ ہو، اور انسان شریف نہ ہو، کمینہ پر اس کے اندر ہو، تو پھر وہ اس حسد کے جذبے کو بڑھاتا ہے، پروان چڑھاتا، اس کو پالتا ہے اور اپنے حسد کے جذبے کو بڑھاوا دیتا ہے۔ تو حضرین گرامی، یاد رکھیں، ہر انسان کے اندر حسد کا جذبہ موجود ہوتا ہے، لیکن انسان کا ایمان اس حسد کے جذبے کو دباتا رہتا ہے۔ انسان کا اخلاق، انسان کی شرافت اس حسد کے جذبے کو بڑھنے نہیں دیتی۔ اور اگر انسان کے اندر ایمان نہ ہو، اخلاق نہ ہو، شرافت نہ ہو، مروت نہ ہو، تو پھر انسان حسد کے جذبے کو بڑھاتا ہے، اور انسان کا حسد کا جذبہ بڑھتے رہتا ہے۔ اور حضرین گرامی، یاد رکھیں، جو حاسد ہوتا ہے، جو حاسد ہوتا ہے، حسد کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، حسد کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ سلف کہا کرتے تھے: ما رأیت ظالما اشبہ بمظلوم من حاسد، ہم نے ایسا ظالم نہیں دیکھا جو ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، حاسد سے بڑھ کر ایسا ظالم ہم نے نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ کہ حاسد ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے۔ ظالم کیسے؟ ظالم اس طرح کہ وہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، ظلم کر کے وہ حسد کر رہا ہے، حسد کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، حسد کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، گناہ، بڑا گناہ انجام دے رہا ہے۔ اور مظلوم کس طرح؟ مظلوم اس طرح کہ وہ حسد کر کے کسی اور کو تکلیف نہیں دے رہا، بلکہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ کوئی انسان کسی نعمت کو دیکھ کر اگر حسد کرتا ہے، جلتا ہے، سامنے والے کا کچھ برا ہو یا نہ ہو، اس کی زندگی کا سکون مٹ جاتا ہے، اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، حاسد کسی کو نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے، اپنے آپ کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے، اپنے آپ کا ضرور نقصان کرتا ہے، اپنی زندگی کا سکون کا خاتمہ کر بیٹھتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے آپ کو حسد سے دور رکھے،
جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو حسد سے بچانے کی کوشش کریں. لیکن یاد رکھیں ایک اور چیز جس کی اجازت دی گئی شریعت اسلام میں، وہ غبطہ جس کو کہا جاتا ہے. غبطہ کیا ہے؟ غبطہ یہ ہے کہ میں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ رہا ہوں اور اس نعمت کا اچھا استعمال کر رہا ہے، تو میرے دل میں خواہش پیدا ہو رہی کہ وہ نعمت مجھے بھی مل جائے، تاکہ جس طرح وہ نیکی کرنا اسی نیکی میں بھی انجام دوں. ہاں یہ جائز ہے، ہاں یہ جائز ہے. آپ کسی کو پروان چڑھتے دیکھ رہے ہیں، کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مالدار انسان کو دیکھ رہے، اللہ نے اسے مال سے نوازا ہے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. آپ کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ کاش مجھے بھی مال ملتا، میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. آپ کا جذبہ قابل رشک ہے، آپ کا جذبہ قابل تعریف ہے. اور اگر آپ کسی عالم دین کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو علم سے نوازا ہے، اپنے علم سے لوگوں کو پیدا پہنچا رہا ہے، آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ کاش مجھے بھی علم حاصل ہوتا، میں بھی اس طرح اپنے علم کے ذریعے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتا. آپ کا یہ جذبہ یہ حسد نہیں ہے، قابل رشک ہے، یہ قابل تعریف ہے، یہ جائز ہے. لیکن حسد کرنا یاد رکھیں انسان کی زندگی کا سکون کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو حسد جیسی بیماری سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.